حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام قبول نہیں کیے تھے تو زنیرہ نامی ایک خاتون گزری ہے جو اسلام قبول کر لی تھی، اور ایک شخص اس خاتون کو مار رہا تھا کہ اسلام سے پھر جا، لیکن وہ نہیں پھرنے کے لیے تیار تھی۔ اتنے میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوتا ہے۔ آپ نے پوچھا کیوں مار رہے ہو؟ کہا یہ اسلام قبول کر لی ہے۔ اتنے میں حضرت عمر فاروق اعظم نے بھی مارنا شروع کر دیا اور کہا کہ اسلام کا دامن چھوڑ دے۔ زنیرہ نامی خاتون نے کہا کہ اے عمر، ہڈیوں سے گوشت تو اتر سکتا ہے لیکن مصطفیٰ کا دین اب نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت عمر فاروق اعظم مارتے ہیں اور کچھ دیر کے بعد کہتے کہ لو تم مارو، میں جا رہا ہوں کسی کام سے، لیکن یہ مت سمجھنا کہ میں رحم کھا گیا ہوں۔ جب آپ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو آپ ہر کافر کے گھر پہ جا جا کے کہتے ہیں کہ اے لوگوں، محمد کے سامنے کوئی تلوار لے کے نہیں آئے گا، جو آئے وہ سمجھ لینا کہ وہ اپنے بچوں کو یتیم کر دے گا، وہ اپنی بیوی کو بیوہ کر دے گا۔ زنیرہ نامی خاتون نے جب اس اعلان کو سنا ہے تو کہا کہ عمر، تم تو خلاف تھے اسلام کے، لیکن آج تم اسلام کا پرچار کر رہے ہو، محمد کو تم اپنا مان رہے ہو۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا کہ اے خاتون، کیا بتاؤں، پہلے میں نے محمد عربی کو دیکھا نہیں تھا، لیکن اب میں محمد عربی کو دیکھ آیا ہوں۔ چاند سے تشبیہ دیتے ہو، یہ بھی کیا انصاف ہے، ارے چاند میں تو داغ ہے پر مصطفیٰ کا چہرہ صاف ہے۔ وہی عمر فاروق اعظم جب تخت خلافت پہ فائز ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اے لوگوں، میں بہت زیادہ سخت اس وجہ سے تھا کہ رسول اللہ بہت نرم تھے، صدیق اکبر بہت نرم تھے، لیکن اب میں نرم ہو چکا ہوں۔ آپ دن میں حکومت کرتے اور رات کے وقت شہر میں گشت کرتے تھے کہ کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے۔ آپ ایک دن رات میں گشت کر رہے تھے، اچانک سے کیا دیکھتے کہ ایک گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے اور بچے رو رہے ہیں۔ آپ قریب جاتے کہتے ہیں کہ اے خاتون، بچے رو کیوں رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ وہ خاتون کہتی کیا بتاؤں، میرے گھر میں کئی دنوں سے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور میں اس ہنڈی میں کچھ بنا نہیں ہوں بلکہ پانی میں ڈال کر پتھر دی ہوں، چمچ سے ہلاتی ہوں تاکہ بچوں کو سکون ملا رہے کہ میری ماں کچھ بنا رہی ہے۔ یہ بچے ہیں کہ سوتے بھی نہیں ہیں، کیا بتاؤں، میں عمر کے جان کو روتی ہوں۔ اتنا سنتا ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم کے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیت المال آتے ہیں اور کھانے کا سامان اپنے پیٹھ پر لادتے ہیں۔ اتنے میں آپ کا غلام اسلم نے دیکھا، کہا آقا آپ یہ کیا کر رہے ہیں، لاؤ میں یہ سامان، یہ بوجھ اپنے پیٹھ پہ لاد لیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا کہ ذرا یہ بتاؤ، بروز قیامت لوگوں کو اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہوگا یا کہ دوسرے کا بھی؟ تو غلام نے کہا نہیں، وہاں تو اپنا اپنا۔ تو عمر فاروق اعظم نے کہا کہ بس آج مجھے اپنا اٹھانے دو۔ آپ لاتے اس خاتون کے گھر پہ کھانے کا سامان رکھ دیتے ہیں، آپ سبزی کاٹنے لگتے ہیں، آگ جل رہی تھی اور آٹا گودا گیا، کھانا تیار جب ہو جاتا ہے تو حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا بچوں کو کھانا کھلانا شروع کر دو۔ بچوں نے کھانا کھانا شروع کیا، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم ان کو ہنسانے کی کوشش کر رہے ہیں، قدموں کے بل چل رہے ہیں جیسے بکری کا بچہ چلتا ہے، وقت کے خلیفہ ہیں لیکن بچوں کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، بس یہی سوچ رہے ہیں کہ اے عمر، جتنا بچوں کو تم نے رلایا ہے اب اتنا ہی ہنسانا پڑے گا۔ وہی عمر فاروق اعظم ہے، جب بچے کھانا کھا لیتے ہیں کہتے ہیں کہ اے خاتون، اے میری بہن، عمر کو تو معاف کر دے۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ تم عمر کی کیوں باتیں کر رہے ہو، میدان حشر میں عمر کی گربان ہوگی اور یہ میرا ہاتھ ہوگا۔ اتنا سننا ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم کے پاؤں کے تلے سے زمین کھسک جاتی ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں کہ معاف کر دو، عمر کو بہت ساری چیزیں دیکھنی رہتی ہے، لوگوں سے ملنا بھی رہتا ہے، حکومت کے باغ ڈور کو بھی سنبھالنا رہتا ہے، اسے معاف کر دو۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی بات کو سن کر اس نے کہا کہ تم عمر کی طرفداری کیوں کر رہے ہو؟ کہا عمر کی طرفداری اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ جس شخص کی گربان پکڑنے کی آپ بات کر رہے ہیں میدان محشر میں، وہ شخص میں ہی ہوں، میں ہی عمر فاروق اعظم ہوں۔ اتنا سننا ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم کو وہ کہتی ہے کہ آپ ہو تو میں آپ کو میں معاف کر رہی ہوں۔ وہی عمر فاروق اعظم ہے، آپ کہتے ہیں کہ اگر دریائے دجلہ کے کنارے کوئی بکری کا بچہ بھی گر کر مر جائے گا تو اس کا حساب مجھ سے رب ذوالجلال لے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، جب نیک لوگوں کا ذکر کیا کرو تو میرے عمر فاروق اعظم کا بھی ذکر کر لیا کرو۔